بھائیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے صحابی کی، وہ کہتے ہیں کوئی بھی کلمہ پڑھ کے رسول خدا کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ صحابی۔ عزیزان گرامی، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی آئیے ذرا دوبارہ غور کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، میں خود اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، آپ یہ تعجب کریں گے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط ہے کہ جناب فاطمہ ان سے راضی ہوں۔ اگر جناب فاطمہ ان سے راضی ہوں تو میں اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، لیکن اگر جناب فاطمہ ان سے راضی نہ ہوں تو میں انہیں اپنے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ پورا نظام ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم صحابہ کو نہ وہ بھی معصوم نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں سب کے سب عادل ہیں، برابر ہیں۔ بھئی قاتل بھی کیسے رضی اللہ ہو سکتا ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے؟ کوئی نظام بھی ہے یا کہ کوئی چوری کرنے والا بھی تو صحابی تھا، ہاتھ کاٹنے والے بھی صحابی تھے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں مانتے کہ کوئی بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کے بعد اس کو لائسنس مل گیا کہ جو مرضی گناہ کرتا چلا جائے، جناب سرور کائنات کی توہین کر دے، اہل بیت کی توہین کر دے۔ نہیں، لائسنس نہیں ہے انسان کے پاس کہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد لائسنس مل گیا، میں نے پیغمبر کو دیکھ لیا، میں جو مرضی کرتا پھروں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ آل محمد کو کوئی راضی نہ کرے تو ہماری پورا نظام یہ ہے کہ امامت کے لیے عصمت شرط ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات۔ عصمت شرط ہے، عصمت یعنی انفیلیبلٹی۔ امامت کے لیے ہم نے کل پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں چند مطالب کو، آج یہ آخری شرط کو پیش کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ اور مطالب شاید علم سے مطالب پیش کروں امامت کے لیے۔ لیکن آج سن لیجئے کہ امامت کے لیے عصمت شرط ہے، اگر کوئی معصوم نہ ہو تو امام نہیں بن سکتا۔ انبیاء کے سارے جو جانشین تھے وہ انبیاء کے ائمہ کے، بلکہ انبیاء کے جتنے بھی جانشین ہیں، سکسیسرز ہیں، وہ کیونکہ دوسرے نبی تھے، جب چھوٹے نبیوں کے، چھوٹے انبیاء علیہ السلام کے بھی سکسیسرز اور ان کے جانشین معصوم تھے، تو جو سب سے بڑے نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے جانشین، ان کے سکسیسرز کیوں معصوم نہیں ہوں گے؟ سارے انبیاء کے جب جانشین معصوم ہیں تو پھر رسول خدا کے بھی جانشین کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ When all the prophets, even the small prophets, their messengers, their successors were infallible, then why will the successors of the greatest prophet, the master of all the prophets, Sayyid al-Mursaleen, why will his successors not be infallible? کیوں کہ تو یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں عصمت شرط نہیں ہے، ہم کہتے ہیں عصمت شرط ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ رسول خدا کی بھی عصمت کا انکار کر دو، نہ رسول خدا کو ہم معصوم مانیں گے، نہ ماننا پڑے گا کہ ان کے جانشین کو معصوم ہونا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم جن کو ہم نے مانا ہے رسول خدا کا جانشین، انہیں ہم اٹھا کے پیغمبر کے درجے پہ تو لا نہیں سکتے، تو کیوں نہ ہم پیغمبر ہی کو ان کے درجے پہ لے آئیں، تاکہ آسان ہو جائے یہ کہنا کہ بھئی نہ رسول خدا معصوم تھے اس لیے ان کے جانشین کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، رسول خدا کی عصمت ثابت ہے۔ اب کیسے ثابت ہے؟ صرف ایک آیت کو پیش کروں گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب اگر رسول خدا معصوم ہے تو پھر جانشین کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، شاید میں نے کسی دن کس جگہ پیش کیا۔ اب رسول خدا معصوم، اللہ نے قرآن سے کہا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ برعکس نہیں کہا اللہ نے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، کیونکہ بہت سے ایسے تھے اور آج بھی ہیں جو کہیں گے میں اللہ کی اطاعت میں، مجھے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول خدا نے کیا فرمایا؟ لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ اگر میں جملہ پہنچا پاؤں، لحمہم لحمی، تھوڑی سی توجہ کریں گے، لحمہم لحمی، کہہ رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ پیغمبر کو کہنا یہ چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون۔ بھئی پیغمبر کا خون ہے نا جناب سیدہ کے اندر، امام حسن حسین کے اندر، رسول خدا کا گوشت ہے جناب سیدہ امام حسن حسین میں، لیکن نہیں، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون۔ اللہ اکبر، اگر میں پہنچا پایا، پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت،
ان کا خون میرا خون. کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا کہ بھئی ہم تو پیغمبر کے اطاعت میں ہیں، آل کو نہیں مانتے. کا خبردار، کبھی بھی انہیں نہ چھوڑنا، انہی کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. ان کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت کی ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ. تو حبیب خدا نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تم نے اگر آل کی اطاعت کی ہے تو میری اطاعت کی ہے. اب یہ حدیث ہے بڑی مشہور و معروف شیعہ سنی کتابوں میں، حتیٰ سنی ٹی وی پہ بھی ہر جگہ پہ چل رہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. الحسین منی و انا من الحسین. بھئی یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین رسول خدا سے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا. Every grandson is from the grandfather. But how is the grandfather from the grandson? Have you ever paid attention to this hadith? Al-Husayn minni wa ana min al-Husayn. Hussein is from me. Yes, that part we all understand. Wa ana min al-Husayn, and I am from Hussein. کبھی آپ نے سوچا یہ حدیث شیعہ سنی سب مانتے ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا ذرا تھوڑا سا اس حدیث پہ سوچ لیں. وہ جو امام حسین کو معصوم نہیں مانتے خود معصوم ماننے لگیں گے. عزیزان گرامی یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے. بس ایک کنکلوژن دوں گا، وقت نہیں ہے. جناب سرور کائنات کہہ رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں. ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے. یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا ہے؟ ابھی اللہ کے میں نے فرمان کو پیش کیا تھا کہ اللہ نے کہا وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں بس اللہ کے رسول ہیں. تو پیغمبر فرما رہے ہیں میری حقیقت میری رسالت ہے، میرا دین ہے، میرا اسلام ہے، میرا قرآن ہے، یہ میری حقیقت ہے. اگر میری حقیقت کو سمجھنا ہے تو دیکھو میں حسین سے ہوں. کربلا تک امام حسین رسول خدا سے، کربلا کے بعد رسول خدا امام حسین سے. کیونکہ کربلا کے میدان میں جناب سید الشہداء نے رسالت کو بھی بچایا، امامت کو بھی بچایا، ولایت کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا، عصمت کو بھی بچایا، نماز کو بھی بچایا، دین کو بھی بچایا. یہ جو کچھ باقی ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے. اب رسول خدا فرما رہے ہیں میری حقیقت میرا دین ہے اور میرا دین حسین کی وجہ سے ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ بات پہنچ گئی ہے جانے گرامی کہ حبیب خدا کتنی باعظمت بات کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں. الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. جانے گرامی آج دین باقی ہے تو جناب سید الشہداء کے صدقے میں باقی ہے. یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز امام حسین کی وجہ سے. آپ نے کبھی سوچا نماز کے بعد واجب نہیں ہے، یہ نماز ہی کے بعد مستحب کیوں ہے کہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین؟ کبھی سوچا؟ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے، کسی نے پوچھا مولانا آغا سے، آغا مرحوم سید عبدالہادی سے، کہ آغا کانسنٹریشن نہیں ہوتی نماز میں تو کیا کروں؟ کہا نماز سے پہلے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور نماز کے بعد بھی مستحب ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ نماز ہی کے بعد کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ نماز ہے عبادت، اور امام حسین ہے ابا عبداللہ، عبداللہ کے بابا. کون عبداللہ؟ ٹھیک ہے بعض علماء نے لکھا جناب علیہ السلام کا نام عبداللہ رضی، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں نہیں، کنیت ہے امام حسین کی ابو عبداللہ، ابا عبداللہ. جناب سید الشہداء ہیں ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا. عبداللہ کون؟ اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا. نماز ہے عبادت. اب جو بھی نماز پڑھتا ہے نماز کے فوراً بعد کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، یہ قیامت تک ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام حسین ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. یہ بہت بڑے بزرگ مرجع کیا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ حسین کا مقروض ہے. وہ کہے یہ نماز باقی ہے تو حسین کے ایک سجدے کی وجہ سے باقی ہے، یہ حسین کی قربانیوں کی وجہ سے عبادات باقی ہیں. تو آپ جب بھی عبادت کریں تو عبادت کے فوراً بعد سلام کریں. یہاں تک کہ روایات میں ہے جب خالی گھر میں بھی داخل ہو تو گھر میں سلام کر کے آنا. تھوڑا سا اگر میں وقت زیادہ لوں گا معذرت، کہ اگر گھر خالی بھی ہو تو سلام کرو. تو ہمارے کو ساتھ کہتے تھے کہ اگر سلام کرنا ہی ہے تو حسین کو سلام کرو. خالی گھر میں بھی اگر عادت ڈال دو گے کہ امام حسین کو سلام کر کے آؤ تو اس خالی گھر میں خود بخود ملائکہ آنے لگے کہ یہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے. اور جب جانے لگو تو ایک مرتبہ سلام کر کے بچوں کو عادت ڈالو، گھر سے جائیں تو کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین کو سلام. وہ بچہ جو گھر سے جاتے میں حسین کو سلام کرے
اور گھر میں آتے میں حسین کو سلام کرے، کیسے ممکن ہے وہ بچہ گمراہ ہو جائے؟ وہ بچہ دین پہ باقی رہے گا، حسین اس کے دین کے ضامن ہوں گے۔ جس حسین نے دین کو بچایا ہے اس بچے کو بھی گمراہی سے بچائیں گے جو حسین کو سلام کرے۔ عزیزان گرامی، یہ دین باقی ہے جناب سید الشہداء، یہ دین اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا نتیجہ۔ محمد و آل محمد نے قربانیاں نے، پیغمبر نے دین کو پہنچایا، حسین نے دین کو بچایا۔ جناب سید، سننا چاہیں گے 2-4 منٹ اور؟ میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میدان کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ میدان کربلا سے آل محمد کا کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا؟ کوئی بچہ بھی نہیں بھاگا۔ جب لوگ کوفے واپس پہنچے نا یزیدی، تو لوگوں نے پوچھا تم بچوں تک کے سر لائے اور نیزوں پہ، ان بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم نے بچوں کو نہیں مارا، یہ بچہ کوئی بھاگتا ہی نہیں تھا۔ کہا حسین نے نہ جانے کیا کر دیا تھا، ہر آدمی جو حسین کی طرف تھا وہ آیا ہی مرنے کے لیے تھا، وہ بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ وہ حسین جو ایک رات میں سب کو جنت کا وہ نظارہ کرا دیں کہ معنویت کے اس درجے پہ لوگ پہنچ جائیں کہ پھر وہ جان قربان کرنے میں اپنے فخر محسوس کریں کہ جناب قاسم ابن حسن 13 برس کے ہیں، لیکن جب جناب سید الشہداء فہرست پڑھتے ہیں شہداء کی تو جناب قاسم سوال کرتے ہیں، چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ سید الشہداء بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو، تو کیا سوال کرتے ہیں؟ کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے اے قاسم؟ موت کو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا آپ کے ذہنوں میں ہے، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ کیوں؟ چچا جان آپ پہ قربان ہونے کا نام اگر موت ہے تو پھر موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے جناب قاسم؟ آپ نے غور کیا کہ اگر حسین کسی کو پالیں اور تعلیم دے دیں تو وہاں جناب قاسم کے متعلق ملتا ہے سجدے میں گر گئے، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا میں اپنے چچا پہ قربان ہو سکتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ جناب اسماعیل سے متعلق ہے، قرآن کی آیت ہے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی نظر کیا؟ تو کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من، بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ شہادت تھی جناب اسماعیل کی بھی، اگر مارے جاتے تو شہادت ہوتی، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ اگر راہ خدا میں مارا جاؤں تو میں صبر کروں گا، لیکن جناب قاسم شکر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ عزیزان گرامی، صبر سے بڑا درجہ ہے شکر کا، صبر سے بڑا درجہ۔ کوئی مصائب پہ صبر کرتا ہے، کوئی مصائب پہ شکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام اتنے مصائب دیکھنے کے بعد جانتے کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے آل محمد کو سب سے افضل بنایا ہے کہ تو نے کبھی بھی کسی مقام پہ اتنے مصائب آنے کے باوجود۔ عزیزان گرامی، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 2 جملے سن لیجئے گا، اس سے پہلے میں مصائب بس مختصر پڑھوں گا۔ آج دنیا کے اندر کتنے حالات خراب ہیں؟ The world is going through turmoil، کتنے حالات خراب ہیں؟ ایک حکومت ختم ہوتی ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے، one government goes out of the door, another government. Every ruler says one thing, what can I do? There is civil war in the country, the treasury is empty, there is nothing in the treasury. خزانے خالی ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہے، حالات خراب ہیں۔ اور اگر کوئی عصر عاشور میں امامت سنبھال رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، عصر عاشور میں امام سجاد امامت سنبھال رہے ہیں۔ آپ سمجھ میں آئے امام کون ہوتا ہے؟ عصر عاشور میں امامت سنبھالتے ہیں، کیا جانتے ہیں کیا حالت ہے؟ بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے، پھپھیوں کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، مولا کے اپنے گلے میں توق ڈالا جا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، چھوٹی بہن کی بالیاں نوچی جا رہی ہیں۔
اتنے مصائب ہیں لیکن امام شکوہ نہیں کر رہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پاؤں یا نہیں. شکوہ نہیں کرتے. پروردگارہ اس حالت میں امامت دی ہے، میں کیسے امامت چلاؤں گا؟ نہیں. پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ تو نے آل محمد کو سب سے افضل بنایا، تو نے اس حالت میں ہمیں امامت دی ہے. عزیزان گرامی، اس امامت کے اندر امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ بھی پہنچائی. سجدے کر کر کے کہا بابا، روتے جاتے تھے لیکن بابا کس مقام پہ کہتے؟ بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ لوگ آپ کے سر کو دیکھیں، میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں. ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو آل محمد پہ، امام سجاد علیہ السلام کی عظمتوں پہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. صرف 2 جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ رہائی ملی، امام سجاد واپس چلے مدینے کی طرف. میں 40 کے مصائب تو پرسوں پیش کروں گا انشاءاللہ، آفٹرنون میں پیش کروں گا. لیکن آج جب بیویاں واپس جا رہی تھیں نا، تو ایک مرتبہ جب مدینے پہنچے، امام سجاد نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھنے کے بعد مر جائے، یہ کس حالت میں واپس آئے ہیں. بیویاں 42 بچے لے کے گئی تھی. There were 42 children with the Ahlul Bayt when they left Medina. When they came back, less than 10 children only lived. 10 سے بھی کم بچے تھے جو زندہ تھے. پتہ نہیں میں کیسے پہنچاؤں گا. مولا نے کہا ایسا نہ ہو کوئی مدینے میں مر جائے. کہا پہلے مدینے میں اعلان کر دو. کس سے کہا؟ بشیر ابن جزلم سے کہا کہ بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ مولا حسین مارے گئے، میرے بابا حسین مارے گئے ہیں. بشیر ممبر رسول پہ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. نہیں کہا مدینے والوں، کہا او یثرب والوں. نبی کی وجہ سے اس شہر کا نام رکھا تھا مدینۃ النبی، نام پلٹا کے یثرب کر دو. اب یہ مدینہ نہیں رہا کیونکہ مسلمانوں نے ہی اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. یہ مدینہ نہیں رہا، یہ دوبارہ یثرب ہو گیا. یہ مسلمان رسول خدا کے نواسے کے قاتل بن گئے ہیں. بڑا سخت جملہ ہے کہ الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. مسجد نبوی کے ساتھ جو پہلا گھر ہے نا، جہاں پہ آج لکھا باب جبرائیل، وہ جناب امیر المؤمنین کا گھر تھا. جانتے اس گھر میں کون تھا؟ جناب ام البنین. جناب ام البنین نے صرف اتنا جملہ سنا، قتل الحسین بکربلا. جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. شی ہیڈ لاسٹ دی سائٹ. اس وقت وہ دیکھ نہیں پاتی تھی. اپنے پوتے کو آواز دی. پوتے سے کہا فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے مسجد نبوی لے چل. جیسے ہی بی بی مسجد میں آئی، بشیر سے سوال کیا، بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا. جناب ام البنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ کہا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے گر گئے. جناب ام البنین ابھی بھی سوال کر رہی ہیں کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا؟ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود دیکھا ہے عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتی، عباس گرز کا وار نہ روک سکا. اب بشیر سنبھل کے بولنے لگا، کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے. بس بھئی جب یہ جملہ سنا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، رونے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی واہ عباسا واہ عباسا. اب بشیر نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، کیا بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے بازو قلم ہو گئے تھے، میں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا.
اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہوگا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا ہوگا۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی، کا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل، 2 جملے سن لیجئے گا، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔ کہا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل۔ آئیں جناب ام البنین، بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب ام البنین جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھی، پاؤں کی طرف بیٹھ کے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا، بی بی آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا، اس لیے معافی مانگنے آئی ہوں۔ جناب ام البنین نے کیا کیا؟ روایات میں ہے جناب ام البنین وہیں جنت البقیع میں، بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، چاروں کے نام سے ایک قبر بنائی، کہ یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی، یہ جعفر کی، عثمان، سب کی قبریں بنائیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا او میرے شیرو، میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی، میں تم پہ نہیں روؤں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر، رو کے کہتی مولا میں آپ پہ گریہ کروں گی کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زندہ نہیں، میں آپ پہ گریہ کروں گی۔ اللہ لعنت اللہ۔